أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ القصص آیت نمبر 55۔ جو مومن لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، یعنی کتاب اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، ان کی صفات بہت ساری، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کی سماج کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا۔ لوگوں میں اپنے بھی ہوتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ ان کے عمدہ اخلاق، حسن تربیت، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا تاکہ کسی پر پریشانی ملال نہ آئے، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح سورہ الکہف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھا کریں، یہ لوگ اپنے اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھلائیں جو اپنے رب کے ہی پکار کرنے والے ہیں، جو خالصتاً عقیدہ فطرت، عقیدہ توحید پر عمل کرنے والے خالص موحد ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان کو تسلی ہو کہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں، اور بیٹھنے کا انداز بھی یہ ہو کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہیں بھی ان سے نہ ہٹائیں، یعنی آپ کی نگاہیں بھی نہ ہٹنے پائیں ان سے، ان کی طرف متوجہ ہو کر بڑے پیار اور عمدہ تکلم کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ صحابہ اکرام کے دل اطمینان اور محبت کے ساتھ مزید بھر جائیں کہ ہم جس نبی پر ایمان لائے وہ کس عمدہ شخصیت، کتنی عمدہ شخصیت ہے، ہمارے ساتھ کتنے عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھا کرتے، تو یہ اپنوں کے ساتھ حسن معاشرت کا انداز ہے۔ اور دوسرا ہے کہ سماج میں جاہل لوگ ہوں گے، مخالف لوگ ہوں گے جو بات بات پر لڑیں گے، جھگڑیں گے، تو ان کے لیے یہاں اس آیت میں سورہ القصص کی آیت نمبر 55 میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ اے موحدو، کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر الجھنا، جھگڑنا، جہاں ضرورت ہے وہاں تو کتاب اللہ کا دفاع کرنا ہے، اور پھر ہر بات کو، کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اس کا جواب دیا جائے یا اس کے ساتھ گفتگو کی جائے، تو اسی لیے یہاں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہم اپنے کام کریں گے، تم اپنے کام کرنا، ہمارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہمارا کام ہے وسعت ظرفی، تمہارا کام ہے تنگ نظری، تم اپنے انداز سے گفتگو کرو، تم اپنی ٹون میں بات کرو، ہم اپنے انداز سے گفتگو کریں گے جو ہمارے اللہ نے ہماری تربیت کی ہے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو کے انداز میں، ہماری گفتار و رفتار میں خالص برکتیں اور نورانیت بھر دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہمیں حسن عبادت پر ہماری مدد فرما، ذکری کا و شکری کا، اپنی یاد پر اور اپنی قدر کرنے پر ہماری مدد فرما۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم اپنے کام کریں گے جو اللہ نے
ہمارے ذمے لگائے ہیں، ہم اپنے انداز میں گفتگو کریں گے، تم اپنے انداز میں گفتگو کرنا۔ بات بات پر تم جہالتیں دکھاؤ گے اور ہم بات بات پر انشاءاللہ اپنے اللہ سے کیا گیا وعدہ اور تربیت دکھائیں گے۔ سلام علیکم، تمہاری اپنی راہ ہماری اپنی راہ، بس تمہارے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں حق سمجھائے۔ اس کو سلام متارکت بھی کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا سلام تحیت تحفے کے طور پر، تو وہ تو بڑی خوش دلی کے ساتھ سینے پر لگا کر اور مل کر السلام علیکم کہا جاتا ہے، اور ایک سلام علیکم، بھائی ہم تمہیں بد دعا نہیں کرتے، ہم بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حق سمجھائے، تمہارے اوپر سلامتیاں حق کی نازل ہوں، اللہ تمہیں سلامتیاں دے، بچ جاؤ ان چیزوں سے، کیونکہ سلامتی کا معنی ہے بچنا، بچ جاؤ ان ماحول سے جس ماحول پر تم موجود ہو۔ سلام علیکم، یہ کہہ کر کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین، کہ ہم ان جاہلوں کے ساتھ ان کے راستے کی ہم تلاش تک نہیں کرتے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں طریق الجاہلین، جاہلوں کا راستہ یا جاہلوں کا انداز۔ قرآن میں ہے دوسرے مقام پر کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، سورہ الفرقان آیت نمبر 72 میں، کہ جھوٹ والی جگہ پر تو جاتے ہی نہیں ہے جہاں جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر وہاں سے گزرنا پڑے تو گزرتے ہوئے مجبوری ہوتی ہے تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کسی لغو اور بےہودہ بے دینی کی محفل سے گزر بھی ہو تو بڑے عمدہ تربیت کے ساتھ اور عمدہ اخلاق اور بڑی عزت کے ساتھ وہاں گزر جاتے ہیں تاکہ ان کے دین پر ذرا سا بھی حرف نہ آئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، بعض اوقات جاہل ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست دین اسلام پر اٹیک کرتا ہے، تو اس وقت صرف اور صرف دین اسلام کا دفاع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی اسی دوران جہالت کے جملے بولے تو اسے اگنور کرنا شروع کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے ہماری تربیت کی پیارے انبیاء اکرام علیہم السلام کی گفتگو جو ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ کی تو انبیاء اکرام نے کتنا عمدہ جواب دیا۔ مثلا بہت لمبی گفتگو موجود ہے سورہ الاعراف میں، آیت نمبر 16 سے واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دو پیغام لے کر گئے۔ پہلی دفعہ کہ انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم رسول رب العالمین ہیں، رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات پر ظلم نہ کر، مخلوق پر ظلم نہ کر، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، یعنی توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت دونوں کے پیغام لے کر گئے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا یہ کہ حکم اپنے بندوں پر نہ چلنے دے بلکہ اللہ کے حکم کے ہی تابع ہیں ہم سب۔ تو وہاں اس نے دو باتیں کی۔ پہلی بات فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، کہ تو بچپن میں ہمارے ہاں پلتا نہیں رہا، کئی سال تو ہمارے پاس رہا، اور دوسرا کہ تو ہمارے ہاں ایک قتل کر کے چلا گیا تھا۔ تو دو باتیں اس نے کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑا عمدہ سے جواب دیا۔ اب ان باتوں کا جواب بنتا تھا کیونکہ یہ الزام اور بہتان تھے، تو اس جاہل کو جواب دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا۔ پہلے اس جملے کا جواب دیا جو خطرناک تھا کہ تو نے قتل کیا ہمارے ہاں، تو آپ نے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے بھول کر کیا تھا، جان بوجھ کر تو تھوڑا ہی کیا تھا، لیکن تمہارے ہاں قانون جو الٹ ہے، انصاف کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے، جان بوجھ کر اور بھول کر تم کیا فرق جانو، جس پر جو مرضی کیس بنا دو، لہذا تمہارے اس بے انصاف نظام سے میں چلا گیا تھا چھوڑ کر ان کو کہ یہ بے انصاف لوگ ہیں اور یہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، تو اس لیے میں ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا، ورنہ انصاف کا سامنا تو کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لاؤ مقدمہ چلاؤ کہ وہ میں نے کیا تھا یا مجھ سے ہو گیا تھا۔ وہ جو دو آدمی لڑ رہے تھے میں نے چھڑوایا تو وہ اچھل کر تیرا آدمی غریب آدمی کو مارنے لگا تھا، تو میں نے صرف ایک مکہ سے مارا کہ دور ہٹ، کیوں اس بیچارے پر ظلم کرتا ہے، اور تھا اتنا کہ جانبر بھی نہ ہو سکا، غصہ تو بڑا دکھاتا تھا لیکن جان کا کچھ نہیں تھا، مر گیا۔
تو اگر میں قاتل ہوتا، میں ایسا ناجائز نعوذ باللہ ہوتا، تو میرے رب نے تو مجھے اسی سفر میں نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دیکھیں کتنا عمدہ انداز سے تخاطب کر رہے ہیں اس جاہل کو جو فقط قاتل ہونے کا الزام لگاتا ہے، اور کتنے پیارے اور عمدہ طریقے سے جواب دیا۔ اور دوسری بات کہ تو جو بچپن کا میرے اوپر احسان لاد رہا ہے کہ تجھے ہم پالتے رہے ہیں، یہ بھی جو تیری شرارت کی وجہ سے تھا، نہ تو بنی اسرائیل کو غلام بناتا، نہ میری ماں مجھے پانی میں بہاتی، اور نہ میں تیری فوجوں کے ہاتھ ہو کر تیرے گھر پہنچتا۔ یہ سارا کیا کرایا تو تیرا ہی تھا، اور یہ احسان ایک طرف تو جتلا رہا ہے کہ تجھے ہم پالتے رہے، اور یہ احسان کی وجہ نہیں بتا رہا کہ یہ شروع کیوں ہوا تھا۔ ہزاروں بچوں کا قاتل تھا تو بچوں پر ظلم کرتا تھا، تو تبھی میری ماں نے یہ کام کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ اب فرعون کے پاس جواب نہ بنا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تربیت کر رہے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ مخاطب ہوں تو اپنے غصے کو نہ دکھانا، وہ اپنا غصہ دکھائے گا اور تم عمدہ طریقے سے صرف ضرورت کا جواب دیتے جاؤ۔ تو گھبرا گیا فرعون اور چھوڑ دیا، اور کہنے لگا ما رب العالمین، تو جو کہہ رہا ہے کہ رب العالمین کے رسول ہیں، رب العالمین کون ہے؟ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا، لیکن آگے ایک بات آ رہی ہے، اس کو بالکل اگنور کر دیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، میرا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا بھی وہی رب ہے، پالنے والا ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ اگر تمہیں یقین ہوتا ہے تو ایک فرعون کو رب العالی کہنے سے بہتر ہے کہ جو ساری زمین و آسمان کا مالک ہے وہی رب العالی ہے۔ تو اب اس نے کہا لمن حولہ الا تستمعون، ارد گرد والوں کو کہنے لگا سن رہے ہو اس کی باتیں؟ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ نہیں الجھے کہ ہاں سن تو رہی ہیں، تو کیوں خامخواہ درمیان میں بول رہا ہے، اس قسم کی باتیں نہیں۔ حضرت نے بالکل کچھ بات کو اس کو گھاس تک میں نہیں ڈالا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لمن حولہ الا تستمعون، جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اگنور کیا اور فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، برابر اپنی تقریر کو جاری رکھا کہ آسمان و زمین کا بھی رب وہ اللہ ہے، تمہارا اور ہمارا رب بھی وہ اللہ ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ درمیان میں ڈالا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی چھوڑ دیا، بالکل اگنور کیا، کیونکہ لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں کی زبان درازی کا ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ہاں ہمارے دین پر اٹیک کرے گا تو اس کا جواب تو بنتا ہے۔ اس نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، درمیان میں بولا کہ یہ تو مجنون ہے، تمہارے طرف بھیجا ہوا رسول، نعوذ باللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کو بھی کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیا، فرمایا رب المشرق والمغرب، پہلی تقریر بھی رب السماوات والارض، پھر بھی فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، پھر بھی فرمایا رب المشرق والمغرب، اپنے رب کا ہی تعارف جاری رکھا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے، تو نے سوال جو کیا ہے کہ وہ رب کون ہے، تو میں اپنا تعارف، اپنے رب کا تعارف سناتا ہوں، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ یعنی اس کے درمیان میں ایسے جملے آتے گئے کہ وہ بولتا رہا، تو اگر دین کی ضرورت تھی تو بتاتے رہے، اور اگر دینی ضرورت نہیں تھی، اس کے اپنے ذاتی قسم کے بہتان یہ جملے ایسے تھے کہ جس میں اس کی گالیاں یا وہ بدتمیزی کر رہا تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اگنور کیا کہ جانے دو، وہ اپنے الفاظ کہہ کر ٹائم ہمارا ضائع کرنا چاہتا ہے، ہم کیوں اس کی ایک ایک بات سے الجھیں۔ تو یہ ہے جس سماج کے اندر جاہلوں کے ساتھ جب معاملہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ایمان بالقرآن والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس چونکہ قرآن جیسی پاور اور طاقت موجود ہے، ان کا کیا ہے جاہلوں کی طرح انداز گفتگو اختیار کرنا۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دلائل کے زور سے صرف اور صرف مسئلہ کی حقانیت بتاتے جائیں، جو اعتراض دین پر کرے تو اس کا جواب دیتے جائیں، باقی اس کے ایک ایک جملے کا جواب، اس کی گالی کا جواب دینا، براہ راست کرنا، یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ مومن اس چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے کیونکہ اس نے بدلے اپنے اللہ سے لینے ہیں، اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور بہتان تراشیوں کا جواب میں اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کا بدلہ اللہ اس کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ یہود نصارہ کا دور گزارنے والے جو لوگ تھے، وہاں بھی وہ سچے اگر رہے اور پھر دین اسلام آیا، یہاں پر بھی ایمان لے آئے ہیں، تو ان کے مشن حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے ہم ان کو دگنا اجر دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔